واقعہ معراج النبی مکمل تفصیلی بیان اردو یہ وہ مبارک اور عظیم واقعہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں وہ مقام عطا فرمایا جو نہ کسی نبی کو ملا اور نہ کسی فرشتے کو۔ یہ واقعہ ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے پیش آیا، ایسے وقت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید آزمائشوں سے گزر رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہو چکا تھا، چچا ابو طالب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، طائف کا سفر انتہائی تکلیف دہ ثابت ہوا تھا۔ ایسے نازک وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، عزت اور قرب عطا فرمایا۔ اسراء کی ابتدا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں آرام فرما رہے تھے کہ اچانک فرشتہ وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، زمزم کے پانی سے دل کو پاک کیا گیا اور ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ یہ روحانی تیاری تھی اس عظیم سفر کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نورانی سواری براق لائی گئی۔ براق کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں نگاہ پہنچتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور چند ہی لمحوں میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس پہنچ گئے۔ اس رات کے اس پہلے حصے کو اسراء کہا جاتا ہے۔ مسجد اقصیٰ میں انبیاء کی امامت۔ مسجد اقصیٰ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام وہاں موجود تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء صف بستہ کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھایا اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امامت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کی۔ یہ اعلان تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ معراج کا آغاز، آسمانوں کی طرف سفر۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ یہ سفر معراج کہلاتا ہے۔ پہلا آسمان۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے خوش آمدید کہا، دعا دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی۔ دوسرا آسمان۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دونوں نے محبت سے استقبال کیا۔ تیسرا آسمان۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام تشریف فرما تھے، جنہیں حسن کا نصف عطا کیا گیا تھا۔ چوتھا آسمان۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے، جنہوں نے امت محمدیہ کے لیے دعائیں کیں۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص محبت کا اظہار کیا اور امت کے لیے فکرمندی دکھائی۔ ساتواں آسمان۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ملے، جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا، اپنی امت کو جنت کی خوشخبری دینا۔ سدرۃ المنتہا، مخلوق کی آخری حد۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں فرشتوں کی پرواز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے بلا فاصلہ ملاقات۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا ایسا قرب نصیب ہوا جس کی کیفیت کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، نہ کوئی پردہ، نہ کوئی واسطہ۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ ابتدا میں 50 نمازیں فرض ہوئیں، واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے بار بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یہاں تک کہ نمازیں 5 رہ گئیں مگر اجر 50 کا ہی رکھا گیا۔ واپسی اور صبح کا اعلان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ صبح جب آپ نے یہ واقعہ لوگوں کو سنایا تو کفار نے مذاق اڑایا، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً فرمایا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے۔ اسی دن آپ رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب ملا۔ واقعہ معراج النبی کے عظیم اسباق۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ آزمائش کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام مخلوق سے بلند ہے۔ سچا ایمان بغیر دلیل کے تصدیق کرتا